آج ہم بات کریں گے بیلوں کی دوڑ پر۔ یہ ایک ایسی روایت ہے جو آج کل ایک بڑی آزمائش سے گزر رہی ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ ہے کیا؟ ایک قابل فخر ثقافتی روایت یا پھر ایک ظالمانہ تماشا؟ یہی وہ سوال ہے جس نے بیل دوڑ کے مستقبل پر ایک عالمی بحث چھیڑ دی ہے اور دنیا کو دو حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ دیکھیں، دنیا بھر میں بیلوں سے جڑے یہ پرانے کھیل آج کے نئے قوانین اور قدروں سے ٹکرا رہے ہیں۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ مختلف ملک اس مشکل صورتحال سے کیسے نمٹ رہے ہیں، جہاں ایک طرف ورثہ ہے اور دوسری طرف جانوروں کی فلاح۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں بھارت، جہاں یہ معاملہ ایک چھوٹی موٹی بحث نہیں رہا بلکہ ایک پوری قانونی اور سیاسی جنگ بن چکا ہے۔ یہ سب کیسے ہوا، آئیے سمجھتے ہیں۔ اس پوری بحث کی جڑ میں ایک بہت اہم قانون ہے، 1960 کا دی پریونشن آف کروئلٹی ٹو اینیملز ایکٹ، جسے PCA ایکٹ بھی کہتے ہیں۔ اس کا بنیادی مقصد سیدھا سا تھا، جانوروں کو کسی بھی قسم کی غیر ضروری تکلیف یا اذیت سے بچانا۔ اب یہاں سے کہانی دلچسپ ہوتی ہے۔ ایک قانونی کھینچا تانی شروع ہو جاتی ہے عدالتوں اور ریاستی حکومتوں کے بیچ۔ ہوا یہ کہ 1960 میں PCA ایکٹ تو بن گیا، پھر مئی 2014 میں بھارت کی سپریم کورٹ نے اسی ایکٹ کا حوالہ دے کر جلی کٹو اور بیل گاڑیوں کی دوڑ پر پابندی لگا دی۔ لیکن معاملہ یہاں ختم نہیں ہوا۔ 2017 اور 2018 میں تمل ناڈو، مہاراشٹر اور پھر کرناٹک نے اپنے ریاستی قانون بنا کر اس وفاقی پابندی کو ایک طرح سے بائی پاس کر دیا۔ تو یہاں دو بالکل مختلف سوچیں آمنے سامنے آ گئیں۔ ایک طرف سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا جس کا کہنا تھا کہ بیل دوڑنے کے لیے بنے ہی نہیں ہیں اور روایت کی آڑ میں پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے فلاحی قانون کو توڑا نہیں جا سکتا۔ دوسری طرف تھیں ریاستی حکومتیں جو عوامی دباؤ میں آ کر کہہ رہی تھیں کہ بھئی یہ ہماری ثقافت کا حصہ ہے اور مقامی بیلوں کے نسلوں کو بچانے کے لیے یہ ضروری ہے۔ اچھا، ان نئے قوانین کو صرف بنایا ہی نہیں گیا بلکہ انہیں نافذ کرنے کے لیے سخت سزائیں بھی رکھی گئیں۔ مثال کے طور پر مہاراشٹر میں اگر دوڑ کے دوران کسی بیل کو نقصان پہنچا تو 5 لاکھ روپے تک کا بھاری جرمانہ ہو سکتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ کچھ ریاستوں میں بیل دوڑ اب قانونی تو ہے مگر بہت سی کڑی شرطوں کے ساتھ، جیسے کہ پہلے ڈسٹرکٹ کلیکٹر سے اجازت لینی ہوگی، پھر یہ یقینی بنانا ہوگا کہ جانور کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور اگر کوئی ان اصولوں کو توڑتا ہے تو اسے 3 سال تک قید بھی ہو سکتی ہے۔ اور ایک اور اہم بات، ریاستی قانون نے بیل گاڑیوں کی دوڑ کو پرفارمنگ اینیملز والی پابندی سے بھی نکال دیا ہے۔ لیکن قانون بن جانا ایک بات ہے اور اس پر عمل درآمد ہونا دوسری۔ ان نئے قانون کے باوجود غیر قانونی دوڑیں اب بھی ہو رہی ہیں، خاص طور پر کیرلا جیسی ریاستوں میں پیٹا انڈیا جیسی تنظیموں کی شکایت پر پولیس کو ایکشن لینا پڑتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ زمینی حقیقت کچھ اور ہے اور قانون کو نافذ کرنا ایک بڑا چیلنج ہے۔ اچھا، یہ تو تھی بھارت کی کہانی جہاں قانون اور روایت کی جنگ چل رہی ہے، لیکن یہ مسئلہ صرف قانونی جنگ تک محدود نہیں ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور اسپین میں کیا صورتحال ہے، کیونکہ وہاں اس روایت کو بالکل الگ قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے۔ یہاں صورتحال بالکل مختلف ہے۔ پاکستان میں اس روایت پر کوئی قانونی پابندی نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسے حکومتی سطح پر نظر انداز کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ خود بخود ختم ہو رہی ہے۔ دوسری طرف اسپین میں یہ معاملہ ایک سیاسی اور ثقافتی جنگ بن چکا ہے، جہاں اسے قومی ورثے کا دفاع سمجھا جا رہا ہے۔ پاکستان میں جو لوگ اس کھیل سے جڑے ہیں ان کی مایوسی اس بات سے ظاہر ہوتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومتی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے یہ کھیل ختم ہونے کے قریب پہنچ گیا ہے۔ تو پاکستان میں لڑائی کسی پابندی کے خلاف نہیں بلکہ اس بات پر ہے کہ حکومت اس کھیل کو اپنائے۔ یہ صدیوں پرانی روایت آج بھی دیہاتوں میں مقبول ہے، لیکن اسے چلانے والے لوگ اپنی مدد آپ کے تحت یہ سب کر رہے ہیں۔ اب مطالبہ یہ ہو رہا ہے کہ حکومت اسے ایک باقاعدہ کھیل کا درجہ دے تاکہ یہ روایت زندہ رہ سکے۔ اب اسپین کی طرف دیکھیں تو وہاں معاملہ اور بھی پیچیدہ ہے، خاص طور پر جب ان کھیلوں میں انسانی جانیں ضائع ہوئیں تو بحث بہت تیز ہو گئی۔ اس روایت کے حامی کہتے ہیں کہ اسے آئین کا تحفظ حاصل ہے۔ دائیں بازو کی سیاسی جماعتیں اس کا کھل کر دفاع کرتی ہیں اور اس پر کسی بھی قسم کی تنقید کو ثقافتی روایات پر حملہ قرار دیتی ہیں۔ تو ہم نے 3 ملکوں کی کہانیاں دیکھیں، بھارت، پاکستان اور اسپین۔ ان سب سے ہمیں ان روایات کے مستقبل کے بارے میں کیا اندازہ ہوتا ہے؟ اگر ہم ان تینوں کا موازنہ کریں تو تصویر بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ بھارت میں قانون اور روایت کے درمیان ایک سمجھوتا ہوا ہے جو قانونی طور پر اب بھی متنازع ہے۔ پاکستان میں سرکاری عدم توجہ کی وجہ سے یہ روایت ختم ہونے کے خطرے سے دوچار ہے، اور اسپین میں یہ ایک سیاسی اور ثقافتی جنگ بن چکی ہے جس کا کوئی فوری حل نظر نہیں آتا۔ دیکھیں، بیل دوڑ کی یہ کہانی دراصل ایک بڑے عالمی چیلنج کی عکاسی کرتی ہے۔ وہ چیلنج یہ ہے کہ ہم اپنے ورثے کو کیسے بچائیں اور ساتھ ہی معاشرے کے بدلتی ہوئی اخلاقی قدروں کا احترام بھی کریں۔
اس کا کوئی آسان یا سیدھا جواب نہیں ہے۔ یہ ماضی اور حال کے درمیان ایک مسلسل کشمکش ہے۔ اور آخر میں یہ ایک سوال چھوڑ جاتا ہے جو صرف بیل دوڑ کے میدان تک ہی محدود نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم اپنے ورثے کا احترام کرتے ہوئے ان نئی اقدار کو کیسے اپنا سکتے ہیں جو ہمارے مستقبل کی بنیاد بن رہی ہیں۔